اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان پڑھیں گے، اس کے 78 آیات ہیں، یہ مکے میں نازل ہوئی، اس کے 6 پیراگراف ہیں۔ اس سے پہلے سورہ قمر ہے کتاب قرآن پاک میں، اس میں 5 قوموں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ ان قوموں نے جب جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ سورہ قمر کو جلالی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں انسان اور جن، وہاں پہ قوموں کو مخاطب کیا تھا، یہاں پر اللہ رب العالمین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کے سمجھایا ہے کوئی جو اس سے نصیحت قبول کر لے۔ یہاں پہ اللہ نے انسان اور جن دو مخلوق کو مخاطب کیا ہے، قوم کے بجائے دونوں مخلوق کو، کہ کون کون سی تم اعلیٰ کی تکذیب، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ سورہ قمر جلالی ہے تو سورہ رحمان جلال و جمال کا امتزاج ہے، جمال غالب ہے۔ دوزخ کی 4 آیتیں ہیں اور جنت کی 31 آیتیں اس میں موجود ہیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ صورت اپنے اندر ایک خاص آہنگ رکھتی ہے۔ شاہ ولی اللہ حرف نون کو صوتی نغمگی کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حَمِیمٍ آن، مطلب اس میں مستقل لفظ نون جو ہے ایک صوتی نغمگی دیتا ہے۔ 30 سے زائد مرتبہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے شکر گزار بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں ایک لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نعمت، قدرت، طاقت، عجائبات، قدرت کمالات، قدرت عنایات، مہربانیاں، خوبیاں، اوصاف حمیدہ، کمالات و فضائل۔ اس صورت میں ذوالجلال اور ذوالاکرام 2 مرتبہ اور اسی صورت میں نازل ہوا ہے ایک ساتھ۔ انسان اور جن دونوں مخلوق کو، یہ صورت وہ ہے جس میں دونوں مخلوق کو ایک ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں، جو انعامات ہیں، ان پر غور فکر کرو اور اپنا راستہ درست کر لو۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا رحم کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں، اس کی تمام تر قدرتوں کے بارے بھی سمجھایا گیا ہے، قیامت کا منظر بھی پیش کیا ہے، اور اس قیامت میں مجرموں کا کیا انجام ہوگا اور محسنوں کا کیا انجام ہوگا، اس کے بعد مومنین کو مزید کیا نعمتیں دی جائیں گی، سب کا اس میں ذکر ہے۔ آئیے ہم اس کے پہلے جو گراف ہیں، پہلا 6 سمجھ لیجیے آپ کے پیراگراف ہیں، ہم نے تو ہم اس کے ایک ایک پیراگراف کی تلاوت سنتے ہیں، اس پہ پھر ہم آگے بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو بات کہی الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں پر صفت رحمان کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین، اور بھی بہت ساری صفات ہیں لیکن یہاں پر الرحمن کہا ہے اللہ نے، یعنی اللہ رب العالمین کا بے انتہا رحم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دی، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ تو رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی، اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نیکی و برائی ہم نے دلوں پر وعید کر دی ہے، ہم نے بتا دیا یہ نیکی اور یہ برائی ہے، اور جب تم قیامت میں جاؤ اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ تم نے برائی کی تو جاؤ جہنم میں، تم نے نیکی کی تم جاؤ جنت میں، پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں دنیا میں پیپر ہوتا ہے اور پیپر پتہ نہیں چلتا، جو پڑھایا جاتا ہے پڑھانے کے بعد پیپر دیا جاتا، پیپر پتہ نہیں ہوتا، اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں گیس پیپر۔ عموماً میٹرک میں تو بڑا زور و شور ہوتا ہے، شاید انٹر میں بھی اتنا ہی اس کا زور ہوتا ہے، بعد کے مراحل کا مجھے اندازہ نہیں، کہ وہاں پر کچھ جو اساتذہ کرام ہیں وہ سوالات بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ اس سال امکان ہوتا ہے کہ بورڈ میں آ جائے گا، وہ کبھی 50% درست نکلتے ہیں، کبھی 70% نکلتے ہیں، کبھی 80% بھی نکل جاتے ہیں، کبھی 40% نکلتے ہیں، لیکن ان گیس پیپرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اس میں سے کچھ چیزیں ضرور یقیناً آ ہی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے تو یہ 100% گیس پیپر بھیج دیا، اور اگر وہ ایسا ہوتا کہ پڑھا نہ جاتا، سمجھا نہ جاتا، مشکل ہوتا، نہیں، اس کو پڑھنا سمجھنا سب کچھ اللہ رب العالمین نے آسان بنا دیا، اس کو قرآن کی تعلیم دے دی اور قرآن کو سمجھنا اس کے لیے آسان بنایا، سب سے بڑا اس کا رحم ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور جو نعمت تمہیں چاہیے وہ سب دیا۔ افرائیتم ما تمنون، تم پیدا ہو گئے ہو، انتم تخلقون، کیا تم نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، ام نحن الخالقون، کہ تمہارے پیدا کرنے والے ہم۔ افرائیتم ما تحرثون، تم کھیتیاں کھاتے ہو، غلہ کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، انتم تزرعون، کیا تم نے اس کو خود ہی اگا لیا، ام نحن الزارعون، اس کو اگانے والے ہم ہیں۔ افرائیتم ما الذی تشربون، تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو خود ہی نازل کر لیا، ام نحن المنزلون، کس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ افرائیت النار التی تورون، تم آگ استعمال کرتے ہو، آگ کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، پانی بھی زندگی کا مزار ہے، دار و مدار ہے، ساری دنیا لڑائیاں پانی کے اوپر پھر گئیں کہ زندگی گزارنے کے لیے پانی اور آگ دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا انتم شجرتہ، کیا اس کو تم نے خود ہی بنا لیا، کہ اس کو ہم نے بنایا، بولنا اللہ نے سکھایا، اس کو علمہ البیان، اس کے اندر وہ قوت پیدا کر دی کہ وہ اپنے آپ کو اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ یہی وہ خوبی تھی جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور جنوں مخلوق پہ دی تھی، کہ ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تمام چیزوں کا نام سکھا دیے۔ یہ انسان کے پاس اللہ نے علم دیا ہے کہ پتہ جتنی چیزیں میرے پاس، جتنی چیزیں میرے سامنے، یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں پرزے استعمال ہوتے ہیں، کوئی اسکرین ہے، کوئی ویب سائٹ کہتے ہیں، کسی کو واٹس ایپ کہتے ہیں، مختلف چیزیں، کسی کو بٹن کہتے ہیں، یہ موبائل ہے، یہ میرا چشمہ ہے، یہ میرا دوپٹہ ہے، یہ میری کرسی ہے جس سے بیٹھی ہوں۔ آپ کے ارد گرد بھی کیا چیزیں ہیں، کوئی فرش ہے، کسی کو آپ چھت کہہ رہے ہیں، کہیں دیوار ہے، کہیں پنکھا لگا ہے، کہیں اے سی لگا ہے۔ اس کمرے میں اگر آپ کے پاس 200 چیزیں رکھی ہیں تو آپ دیکھیں 200 نام ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی نام، اور اتنی ناموں کی گرفت انسان کے بس میں ہے۔ صرف اس کو علم نہیں دیا، اس کو بولنا سکھایا، اپنا محفوظ ضمیر بیان کرنا سکھایا، بتانا سکھایا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے، یہ ہمارا انعام ہے۔ عرب کے لوگ تو آپ دیکھیں بہت زیادہ
اپنی زبان پہ قدرت رکھتے ہیں. آپ دیکھیے ان کے مخارج ہمارے مخارج سے بہت مختلف ہوتے ہیں, ان کی قوت بیان ہماری قوت بیان سے بہت الگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیتیں, ان کا لمبا چوڑا ہونا اور ان کا بہت خوبصورت ہونا وہ بھی بہت کسی سے چھپی بات نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ تم ہو یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے تم کو. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے خود ہی بول رہے ہو, تم خود ہی اس کر لیتے ہو ہر کام؟ نہیں. تو پھر اس سے آگے اللہ بڑھ کے بتاتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. اللہ رب العالمین نے سورج بنایا, چاند بنایا اور ان کو ایک حساب کا پابند بنایا. سورج کہتے ہیں, آپ دیکھیے سورج کبھی تجری کل مستقر, اپنی مستقر کی طرف تجری, وہ چلتا چلا جا رہا ہے سورج. کوئی اپنی جو اس کو نظام بتا دیے. چاند کا عالمی کیلنڈر ہے, وہ پتہ چلتا ہے, لیکن جو وقت اس کے طلوع ہونے کا ہے اور جو وقت اس کے غروب ہونے کا ہے. کل ارجون القدیم, اور ایک سوکھی ہوئی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. للشمس لہا ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار, نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے اور نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے. سب کے سب ایک فلک کے اندر تیر رہے ہیں, مگر وہ اپنے نظام کے پابند ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا, کہیں کوئی کانسٹیبل کھڑا نظر نہیں آتا, کہیں روکنے والا ہٹانے اور روکنے والا نہیں ہے. مگر جس کو جو نظام دے دیا وہ اس نظام کا پابند ہے. اور یہ نظام انسان دیکھ رہا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک زبردست قانون ہے, ایک اٹل ضابطہ ہے جس سے تمام یہ عظیم الشان سیارے بندھے ہوئے ہیں. اور تمام نسل سے انسان دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ اسی طرح اپنی جگہ قائم قائم ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور ہم نے تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. اچھا, جو نجم کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ وہ بغیر تنے والی جو بہت بوٹے ہوتے ہیں, جیسے سبزیاں ہیں, پھل ہیں, جیسے یہ خربوزہ ہے آپ کا, ککڑی ہے, توری ہے, لوکی ہے, جن کی بیلیں ہوتی ہیں, ایسے پتے, پالک ہے, پتے جن کا تنا نہیں ہوتا. لیکن اکثریت مفسرین کی اس بات کی قائل ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد تارے ہیں. نجم سے مراد تارے بھی ہیں, اور ذکر بھی جہاں پہ چاند کا آیا ہے, سورج کا آیا ہے, وہاں تاروں کا بھی آیا ہے. بہرحال تارے اور درخت جتنی بھی دنیا میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنی جگہ کوئی حیثیت رکھتی ہیں اور ان حیثیتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, مگر وہ سب بظاہر لگتا ہے کہ خاموش تباہ لوگ ہیں, مگر وہ سب کے سب جو نظام اللہ نے ان کو دے دیا اسی نظام کے وہ پابند ہے. آم کا درخت آم ہی نکالتا ہے اور نیم کا درخت نیم ہی نکالتا ہے, کریلے کی بیل پر کریلے ہی نکلتے ہیں اور لوکی کی بیل پر لوکی ہی اگتی ہے. جس کو جو کام سپرد کر دیا وہ اسی طرح اور اسی انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں, اور ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ بھی اٹھا رہا ہے, اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ہم نے آسمان کو بلند کر دیا اور میزان قائم کر دیا. یہ آسمان ہم سے اتنی دور ہے, فاصلے پر ہے, یہیں سے پتہ نہیں سورج کہاں سے آتا ہے اس کے, اور نیچے ہی سے آتا ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ زمین سے 1009 گنا 109 گنا یا 1009 گنا بڑا ہے, اس کا قطر بڑا ہے, اور پتہ نہیں کتنے 4 کروڑ 30 میل اس کے اندر جو لمبائی ہے. میں تو بہت ذرا پاکستان کے اندرون سفر کر رہی ہوتی ہوں تو جو مائلز کا بڑا ہوتا ہے کہ جہاں 50 میل ہو جاتے ہیں, جہاں 100 میل ہو جاتے ہیں, جہاں 200 میل ہو جاتے ہیں, جہاں 400 میل ہو جاتے ہیں, وہ کتنا مشکل سفر لگتا ہے. وہ اتنے کروڑہ میل دور ہے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. سورج نہ نکلے تو مشکل ہو جاتی ہے, سورج زیادہ چمک جائے تو مشکل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے میزان قائم کر دی, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور ہم نے میزان قائم کر دی. یعنی اس کا مطلب انصاف, عدل. ہم نے آسمان کو کبھی اجازت نہیں دی کہ زمین میں جا کر گڑبڑیں پیدا کرے. ہم نے کبھی درخت کو اجازت نہیں دی کہ وہ پھل دینا بند کر دے. ہم نے تاروں کو اجازت نہیں دی کہ زمین میں جا کر نقصان پیدا کریں, کسی اور سورج اور چاند کے اندر جا پڑیں.
سورج اور چاند کو بھی ہم نے اجازت نہیں دی کہ اپنے اپنے مقام سے اپنے کام سے ہٹ جائیں. دنیا میں جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے عدل کے ساتھ قائم ہے. جب یہ نظام عدل کے ساتھ قائم ہے اور اس نظام کو انسان دیکھ بھی رہا ہے اور اس نظام سے انسان فائدہ بھی اٹھا رہا ہے, تو پھر کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں تو صحیح کہ اتنی مخلوقات, آپ دیکھیں جنگل کے جانور تک نہیں آتے, شہروں میں نہیں آتے, ریئر کیسز ہوتے ہیں کوئی ایک آدھ. جنگل کے جانور جنگل میں رہتے ہیں, درندے وہاں رہتے ہیں. پانی سمندر, کبھی ایک سونامی آ جائے تو الگ پتہ جاتا ہے ہم کو, کبھی زلزلہ آ جائے, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب بولے تو الگ پتہ جاتا ہے ہم کو. لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور کوئی چیز دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کری. کہتے ہیں دنیا ایک زمین پوری ایک بال کی طرح ہے اور وہ ہر وقت گھوم رہی ہوتی سورج کی. اب آپ تصور کریں اس گول بال میں پانی ہے, کہیں آتش فشاں ہے, کہیں مٹی ہے, کہیں ریت ہے, کوئی چیز مکس نہیں کر رہی, کوئی چیز دوسری طرف مڑ نہیں رہی, کوئی چیز دوسری طرف گھوم نہیں رہی. آج جس کو جو مقام دے دیا وہ مقام پہ قائم ہے. تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم بھی عدل سے قائم کام کرو. اللہ تدعو فی المیزان, اس کا تقاضا یہ کہ تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو. میزان میں خلل ڈالنے کے کئی طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا اسی کو کرو, اس کے علاوہ کچھ نہ کرو. لا تفسد الارض بعد اصلاحها, زمین میں فساد مت برپا کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. ودعوا خوفا و طمعا, اور اس کو خوف کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ پکارو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت محسنین کے بالکل قریب ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنی ذمہ داریاں, میں ماں ہوں, میں بیٹی ہوں, میں بیوی ہوں, میں بہن ہوں, میں کہیں ملازم ہوں, میں کہیں مالکہ ہوں, اس کے علاوہ سے جتنی ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں جس جگہ کی, اس ذمہ داری میں جب میں ڈنڈی مار لیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس میزان میں خلل ڈال رہی ہوتی ہوں. اور سب سے چھوٹی بات کہ عام سا تولنے والا جب تھوڑی سی اپنے تولا بھر یا آدھا چھٹاک یا ایک پاؤ یا آدھا کلو جو بھی ڈنڈی مار کے تول کے اپنے اضافہ بچا لیتا ہے تو وہ بھی وہ نظام میں خلل ڈالتا ہے. ہم میں سے ہر ایک جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں, اسی طرح اللہ نے قوانین بھی جتنے بنا دیے اور ان قوانین پر عمل کرنے کا مجھے اور آپ کو پابند بنا دی. جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم ڈنڈی مارتے ہیں. قانون ہے مسلمانوں کے لیے نکاح کا قانون, مسلمانوں کے لیے قانون ہے وراثت کا قانون, مسلمانوں کے لیے قانون ہے نماز کا قانون, مسلمانوں کے لیے قانون ہے حرمات کی پابندی کا قانون. اگر میں کہوں کہ نہیں میں نہیں جانتی کون سا, ابھی جیسے تھوڑے دنوں پہلے پاکستان میں ہی ایک بڑا مظاہرہ ہوا, اس میں ایک صاحب نے کہا اگر نکاح جب تک فساد سب سے نکاح ختم نہ کر دیا جائے تو امن ہو جائے گا پاکستان میں. تو ہم اس کا مطلب ہے جو نظام اللہ نے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں آپ نے ہمارے لیے صحیح نظام نہیں بنایا, آپ کو کیا پتا نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہ جو ہے نا نکاح کے ساتھ رہنے زیادہ فائدہ ہے یا مزے بغیر نکاح کے رہنے میں. یا آپ نے کہا کہ غبن نہیں کرو, تو آپ کو کیا پتا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ غبن کر لینے میں, مال مار لینے میں, دوسروں کا حق چھین لینے میں دنیا میں کتنے مزے آتے. اس کا مطلب ہے اللہ زیادہ نہیں جانتا, میں جانتی ہوں. اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا, ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, جو بنانے والا ہے وہی بتائے گا کہ میں اور آپ فائدے میں کس چیز میں رہیں گے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نظام میں نے تمہارے لیے پسند کیا تم اس کی پابندی کرو, جو نظام میں نے تمہاری دنیا کے لیے پسند کیا تم اس کی پابندی کرو, اور خود بھی پابندی کرو, اور جو ہم ابھی پہلے سورہ دعا پڑھ چکے ہیں اس پابندی کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دو. اسی کو دعوت اللہ کہتے ہیں, اسی کو تبلیغ کہتے ہیں, اسی کو داعی اللہ کا پیغام کہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو, ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. والارض وضعها للانام, زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنا دیا. یہ زمین
اس میں انسان بھی رہتے ہیں، جن کا تو ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے، اور دوسری مخلوقات، جانور، وہ مخلوقات جو ہمیں دکھتی ہیں، وہ مخلوقات جو نہیں دکھتی، وہ پہاڑ، وہ درخت، وہ سمندر، زمین، سب کے لیے ہے۔ وضع للانام، اور اس کے اندر اللہ رب انام کہتے ہیں وہ جاندار چیز کو، جس کے اندر انسان بھی شامل ہیں اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں۔ ہم نے ان کے لیے پھر کیا کہا؟ فی فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، ہم نے اس میں طرح طرح کے بکثرت ان کے لیے لذیذ پھل بنائے، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور کہا والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ اب اچھا، اللہ رب العالمین کا نہ صرف بتایا نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو چاہیے وہ دی اللہ نے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ کو دیکھنا ہے تو زمین اور آسمان کے بننے میں دیکھو، رات اور دن کے آنے جانے میں دیکھو، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور دیکھو وہ ہم نے اس کشتیاں چلا دیں جو لوگوں کا سامان تجارت لے کے چلتی ہے۔ وانزل من السماء ماء فاحیا به الارض، اور آسمان سے پانی برسا دیا جس سے مردہ زمین جی اٹھے۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین، تاکہ زمین اپنے سارے خزانے انسانوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے نکال کر باہر پھینک دے۔ وتصریف الرياح، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا سب ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ آیتیں ہم اس لیے سنا رہے ہیں شاید کہ تم عقل پکڑ لو۔ سورہ بقرہ کی آیتیں، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین بتا رہے کہ ہم نے ہر وہ چیز کیا چاہیے تمہیں، انسان کو کھانا چاہیے، اجناس دے دیا، اس کو ذائقہ چاہیے، پھل دے دیے، فروٹ دے دیا، چیزیں، دیگر چیزیں دے دی، ذہن دے دیا کہ ان سے مزید چیزیں بنا لو۔ پھر انسان کو کھانے پینے چیزوں سے بھی نہیں تھا، اس کو سجاوٹ چاہیے تھا، حسن چاہیے تھا، وہ تمام چیزیں زمین میں مہیا کر دیں جس کی وجہ سے ہم چاہے گھر بنائیں، چاہے اپنی سجاوٹ کریں، اس کے بیسک یا خام مٹیریل یا مال تو اسی زمین کے اندر موجود ہے، اور وہ اللہ ہی نے اتارا ہے۔ سب کچھ تمہیں دے دیا، طرح طرح کے غلے جس کے اندر بھوسا بھی اور دانہ بھی۔ بڑے مزے کی بات ہے، ہر پھل کے اندر چھلکا ہوتا ہے، چھلکا ہم نہیں کھاتے، وہ دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ ہر جو اجناس جن کو کہتے ہیں ان کے اندر بھی بھوسا ہوتا ہے، کھلی کر کی کلی آتی ہے، گندوں میں چاول ہے، تو دانہ ہم کھاتے ہیں، جو بھوسا ہے وہ ہمارے دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے لیے تیار کی ہیں وہ تمام نعمتیں جو انسان کو چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نعمت کوئی اور تیار بھی نہیں کر سکتا، یہ جس کو دنیا چاہے جتنا بھی زور لگا لے۔ ایک روایت ہے، قصہ مشہور ہے، مجھے نہیں پتا اس کی اصل کیا ہے، لیکن وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقوں پر حکومت دی تھی، ان کی زبان سمجھتے تھے جانوروں کی، تو ایک دن انہوں نے کہا، اللہ میں سے فرمائش کی کہ اللہ میاں میں چاہتا ہوں کہ سب کی دعوت کروں۔ اللہ میں نے کہا نہیں سلیمان تمہارا یہ کام نہیں، علیہ السلام کہا نہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا کر لو۔ سب کو انہوں نے، جو اس وقت ظاہر پوری دنیا کی جو متمدن دنیا تھی اس وقت، اس میں سے بیشتر سے زیادہ جگہ پر ان کی حکومت تھی، جتنی ان کی حکومت کے دائرے میں جتنی مخلوقات تھیں ان سب کو انہوں نے منادی کرنے والے منادی کروائی یا انہوں نے کی، واللہ عالم۔ بہرحال جتنی بھی دیگیں ان کی سلطنت اور حدود میں تھیں منگوا لی گئیں، کھانا پکوایا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ آ جائیں کھانے کے لیے۔ سب سے پہلے ایک ویل مچھلی آئی اور اس نے کھانا سارا کھا گئی، پھر کہنے لگی اے اللہ آج تم نے کس کے حوالے کیا تھا کہ میں بھوکی رہ گئی؟ اور سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ اللہ نہیں، آپ ہی کا سزاوار ہے یہ کام، کسی اور کو نہیں۔ تو یہ کام صرف اللہ ہی ہے۔ آج ہر طرح سے چھوٹی سی چیٹی کو بھی وہ کھانا دے رہا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی دے رہا ہوتا ہے، اور جس ویل کا ذکر کیا اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ویل مچھلیاں سمندروں میں موجود ہوتی ہیں، ان سب کو بھی کھانا اللہ رب العالمین دے رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ اس کے بعد کہتا ہے اے جن و انس فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس، یا جنوں کو مخاطب کیا انسانوں کو، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے اعلیٰ سے مراد نعمتیں بھی ہیں، اس سے مراد
قدرت، عجائب قدرت میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور کمالات قدرت، اوصاف حمیدہ اور کمالات و فضائل بھی ہیں، اور اوصاف اچھا اب اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، کچھ چیزیں ہم اشعار سن کے دیکھتے ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھا تو کہا کیا بات ہے، میں تم سے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی یا کسی اور نے پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا جیسا کہ جواب جنہوں نے دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنہوں نے فرمایا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، یعنی ہم اللہ آپ کی نعمتوں کی تکذیب نہیں کرتے، یعنی اعلیٰ کا مطلب نعمتیں بھی ہیں. یہ ابن جریر طبری بتاتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما اور فبأي قدرت اللہ، یعنی فبأي آلاء ربكما سے مراد وہ کہتے ہیں دراصل اللہ کی قدرتیں ہیں. اس طرح اشعار عرب کے اندر جو اوصاف حمیدہ کے بارے میں بتایا ہے کہ فضل علی الناس فی الآلاء والنعم، لوگوں پر کسی فرد کے بارے میں کہ لوگوں پر اپنی خوبیوں اور نعمتوں میں یعنی کسی کا جس کا ذکر کرے تو اس کو فضیلت حاصل ہے. اس طرح ما اکل اعلیٰ یا قوم احصیہا، تو کسی کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے لوگوں میں اس کی ساری خوبیاں شمار نہیں کر رہا، یعنی اعلیٰ کا مطلب اس کی خوبیاں بیان کرنا بھی ہے. اس طرح وَتَحْمَدُ الْأَعْلَىٰ الْبَقِيلُ الْمَدْرَحُمْ، یہ بھی ایک شعر کا حصہ ہے، اور اس میں وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مالدار جو بخیل ہے اس کے کمالات کی بھی تعریف کی جاتی ہے. پھر ایک جگہ اور ایک شعر کا حصہ ہے کامل یجمع الاعلیٰ الفتح، یعنی وہ کامل جامع مردی کے اوصاف کا جامع ہے. یعنی لفظ اعلیٰ جو ہے مختلف معنوں میں عرب میں استعمال ہوتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر ہر نعمت کے ذکر کے بعد یا ہر قدرت کے ذکر کے بعد یا ہر اوصاف حمیدہ کے ذکر کے بعد اس آیت کا استعمال کیا ہے، اور اس کے مختلف نو قسم کے معنی ہیں جو ہم آگے بتائیں گے. پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، اگلی بات جو ہے تکذبان، جھٹلانا، جس کا مطلب ہے ہم سرے سے نہیں مانتے کہ خالق اللہ ہے. ہم تسلیم ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ خالق اللہ ہے، وہ ان کو دہریہ کہتے ہیں، ان کو لبرل کہتے ہیں، ان کو سیکولر کہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں مگر شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے مگر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جیسے مشرک، وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے مگر وہ ان کی بارش کی دیوی الگ تھی، حسن کی دیوی الگ تھی، رزق کی دیوی الگ تھی، فیصلے کی دیوی الگ تھی، شریک کر لیتے ہیں. آج ہم دیویوں بتوں کو تو شاید نہیں پوچھتے ہم مسلمان آج کے، لیکن ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں جو نیک لوگ تھے جن کا یقیناً یہ کام نہیں تھا کہ وہی کہتے کہ ہم کو اللہ کے ساتھ شریک کرو، مگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. الطاف حسین حالی کا شعر کا کچھ حصہ ہے، شعر غلط پڑھوں تو معافی پہلے سے، لیکن دل چاہ رہا ہے بیان کروں. نبی کو جو کرے کر غیر بت کی پوجا تو کافر، جھکائے آگ پر سر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں کے لیے کھلی ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا بنائیں، اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں. اور ایک اور مصرع بھول گئی، مگر مطلب اس کا آخری مصرع یہ ہے کہ نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. تو صحیح بات یہ ہے کہ آج وہ اللہ جو بتا رہا ہے کہ جو لوگ وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرتے ہیں. قل اللہ احد یہی ہے، اللہ صمد یہی ہے، لم یلد ولم یولد جس کو ہر وقت پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. مسلمانوں کو اس بات کو ماننا بھی ہوگا، تسلیم بھی کرنا ہوگا. اچھا ایک اور قسم ہے جھٹلانے کی، وہ یہ ہے کہ وہ تسلیم تو کرتے ہیں مگر اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ زیادہ تمہارا بڑا بڑا شکریہ، تم نے مجھے بڑی انعامات چیزیں دے دی، میرا گھر بنوا دیا، میرے گھر میں سامان ڈلوا دیا،
اور مجھے کھانے پینے کو نہیں تھا، چیزیں دے دیں، میرے بچوں کو نوکری پہ لگوا دی، صاحب تمہارا بڑا شکریہ، تم نے بڑے کام کیے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. لیکن پوچھوں رفت بتاؤ کیا کرنا ہے، کھانا کیا پکاؤں، کام کیا کروں کیسے، گھر سجاؤں، تو میں یہ زاہدہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، یہ میں اس کو چڑھا رہی ہوں، میں اس کو غضبناک کر رہی ہوں، میں اس کو غصہ دلا رہی ہوں. پھر ایک تو انسان کی بساط ہی کیا، اس کی مدد ہی کی بساط کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے تو سب کچھ دیا. کہیں تم اللہ کا شکر، تم اللہ کا ادا کریں، اور کہیں اللہ ہمارا آقا مالک حاکم ہے، لیکن مانے ہم اس کی جو طاغوت ہیں، مانے اس کی جو کافر ہیں، مانے اس کی جو سرکش ہے، مانے اس کی جو مشرک ہے. اب ایک بات ہوتی ہے کہ منہ سے نہیں کہہ رہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارے کام وہ ہیں جو جھٹلانے والوں کے کام ہیں. ہمارے کام، ہمارا انداز، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سرگرمیاں، ہمارے اوقات کی تقسیم، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں ہمارے ساتھ، تو تم کو ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لو. ان تودوا الامانات الی اہلہا، جو امانات ہیں اللہ اہل لوگوں کو سپرد کرو. اللہ نے تمہارے جو قوت صلاحیت نعمت دی ہے، اس کا جو حقدار ہے اس کو اس نعمت کو دو. اور بنی اسرائیل کا جو انطاعت کا زمانہ تھا، یہ برا زمانہ تھا، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو سپرد کر دی تھی. تو ہم جب اپنی ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو سپرد کر دیں، جو لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کی بجائے اپنا غلام بنائیں، یا جو لوگوں کو منمانی کی طرف متوجہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے. دیکھیے دلائل رحمانیت میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین اب تخلیق انسانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا. اللہ رب العالمین کہیں کہتا ہے کہ ہم نے کمثل آدم خلق من تراب، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. پھر اللہ اس کے بعد سورہ سجدہ میں کہتا ہے ہم نے اس کو من تین، ہم نے اس کو جو ہے ایک مٹی جو گارا ہوتا ہے اس سے پانی ملا کر بنایا جاتا ہے. پھر اللہ آگے کہتا ہے ہم نے اس کو تین لازب سے بنایا، یعنی لازب کہتے ہیں لیزدار گارے کو، اور ہمائی مسنون اس گارے کو کہتے ہیں اس کے اندر بو پیدا ہو جائے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے، سلسال من ہمائی مسنون کالفخار. دیکھیں لفظ آگے پیچھے ہو گیا، تو کہ اس کے اندر ہمیں یعنی وہ گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی ٹھیکری کی مٹی بن جاتا ہے، اس سے اللہ نے انسان کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو. پھر ثم جعل نسل سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے اگلی جو نسل چلائی وہ ایک پانی کے حقیر نطفے سے. یعنی ہم سب جو ہمارا جد امجد تو سوکھی مٹی سے بنے، اور یقیناً انسان کے جسم میں جتنے بھی اجزاء شامل ہیں وہ مٹی کے اجزاء ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے نسل آگے چلانے کا جو سلسلہ رکھا من ماء مہین کا رکھا. پھر اس کے بعد اللہ نے جنوں کو بتایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جن کو اللہ رب العالمین نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یعنی ان کے بھی جو جد امجد ہوں گے وہ ایک آگ سے بنے ہوں گے، خات. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک مجرد روح نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں انسانوں کا نظر نہیں آتے. جو اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ تم کو وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تم کو دیکھ رہے ہیں. وَقَبِيلٌ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، وہ اور ان کے قبیلے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو جن ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم جنوں کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ نے قرآن ان کے لیے بھی نازل کیا ہے، اور ان کے اندر بھی نیک جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں. ہم اس وقت بالکل دو انتہا پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جن ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ جنوں کو اتنا بنا لیتے ہیں کہ بس پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ کام نہیں سکتے. عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں مختلف
چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن موجود بھی ہیں اور مختلف منظر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور جب تک اللہ نہ چاہے گا یہ ہم پر حاوی نہیں ہو سکتے. اور میں تو بہت ایسے بھی سندھ میں بہت جانا آنا ہوتا ہے میرا, تو میں تو بہت دیکھتی ہوں کہ وہاں لوگوں کو گھروں میں بھی ان سے واسطہ پڑتا ہے اور بعد میں بھی ایسے واقعات پڑتے ہیں کہ جن موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اچھا دیکھیں اس کی جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے آلہ سے مراد عجائب قدرت رکھا ہے. ظاہر بات ہے ایک ہی دنیا میں دونوں مخلوق ہیں, ایک مٹی سے بنی اس کی بھی نسل چل رہی ہے, ایک آگ سے بنا ہے اس سے بھی نسل چل رہی ہے. وہ جن بھی یہاں موجود ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہے, اور وہ انسان بھی موجود ہیں جو مختلف رنگ, نسل, انداز بیاں, زبان, عادات بہت مختلف ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے اللہ کی طاقت ہے, تم کس کس کو اس کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی کہتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرق اور دونوں مغرب, سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. آپ دیکھیں دونوں مشرق سے مراد سردیوں کی چھوٹے چھوٹے دن اور گرمیوں کے بڑے بڑے دن, سردیوں کی لمبی لمبی راتیں اور گرمیوں کی چھوٹی چھوٹی راتیں بھی ہو سکتی ہیں. زمین کا وہ حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک جگہ سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین کے ایک حصے میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, اور کوئی اور بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے. رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ دونوں مشرق و دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار اللہ ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر آلاء کو صفات حمیدہ کے طور پر استعمال کیا ہے کہ تم رب کی کن کن قدرتوں اور صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. پھر اللہ رب العالمین آگے بڑھ کے یہ بات پھر کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان, کہ اللہ رب العالمین دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں. کیسی حیران کن بات ہے کہ ہم اگر میں ایک برتن لوں, ایک ٹرے لوں, اس میں ایک کنارے بغیر کوئی دیوار, کوئی بیچ میں پارٹیشن کیے بغیر ایک طرف دال رکھوں ایک طرف چاول رکھوں, جتنی بھی احتیاط سے رکھوں کچھ دال چاول میں کچھ چاول دال میں مل جائیں گے, اور ذرا سی دیر کچھ ہلے جلے گا تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اٹھا کے لے کے میں یہاں سے وہاں تک جا رہی ہوں کسی ایک کمرے دوسرے کمرے تک, تو پھر تو آدھی دال اور چاول مل چکے ہوں گے, خراب ہو چکا ہوگا. لیکن اللہ رب پانی کا تو تصور ہی میں نہیں کر سکتی. زال کا مطلب زال پھر ماء میں لبن, جو زال ہے یعنی پانی جو ہے نا دودھ میں گم ہو جاتا ہے. پانی میں دودھ میں ڈال دو پتہ نہیں چلتا پانی کہاں گیا دودھ کہاں گیا. تو وہاں ایک سمندر پانی بہ رہا ہے, پانی جھچکولے کھا رہا ہے, پانی شور مچا رہا ہے, اس کی لہریں دنیا کو ہلائے دیے دے رہی ہیں, مگر میٹھا پانی ساری دنیا نے دیکھا ہے. یہ قدرت سب ہر ایک دیکھتا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, اور ان کا جو پردہ ہے وہ حائل ہوتا ہے, اور وہ اپنے تجاوز کو ایک ایسا پردہ, صرف اللہ کی حکم کا پردہ, اور کچھ نہیں کر سکتا. مرجان چھوٹے چھوٹے. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بلکہ اس سے پہلے اس میں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے ان مرج البحرین یلتقیان, اس کے اندر جو ہے نکالتا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہیرے, موتی, جواہرات, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان سے سمندر موتی اور مونگے نکالتا ہے اللہ رب العالمین. عربی میں مرجان کہتے ہیں, کوئی سیپ کو بھی کہتے ہیں جو مونگے ہوتے ہیں, اور چھوٹے موتی کو کہتے ہیں. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھا, اس کی آرائش کا بھی خیال رکھا, اور موتی سے زیادہ قیمتی اور سچے موتی سے زیادہ آرائش کے لیے کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں, وہ بھی تمہارے اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ. اور اسی سمندر کے اندر اللہ رب العالمین پھر ایک بات اور کہتا ہے. پہلے تو یہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر اللہ یہاں پر آلہ سے مراد نعمت ہے, اور اللہ کی صفات حمیدہ بھی ہیں. اللہ نے تمہیں نعمت کیا دی؟ موتی دیا,
صفات حمیدہ کیا ہیں؟ اللہ نے وہ کون سا کیڑا کیا چیز نکالتا ہے، وہ سی پر مونگے، وہ سمندر اور قدرت کا اظہار اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ الْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر اور پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے۔ دیکھیں جہاز میں بننے والا سارا سامان زمین پہ اللہ نے پیدا کر دیا، چیزیں دیں، وہ عقل انسان کو دے دی جس کے ذریعے اللہ اس نے جہاز بنا لیا، اور پھر اس سمندر کو حکم دے دیا کہ تم جو ہے نا اس جہاز کو اپنے اوپر پیٹھ پہ سوار رکھو۔ بپھرے ہوئے سمندر کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ تم جو ہے نا پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے پر چلنے کی جگہ تو راستہ دو۔ اور اللہ نہ کرے آپ دیکھیں کبھی کوئی اس طرح کے، آج کل تو بہت ساری ویڈیو سونامی کس کی نیٹ پہ موجود ہو رہی کہ جب سمندر بھی پڑتا ہے تو کیا جہاز سونامی کے بارے میں ہماری کوثر جی گئی تھی تو وہاں کے بتا رہی تھیں کہ جہاز اڑ کر بستیوں میں آ گئے، پانی کے اتنے بڑے بڑے وزنی جہاز، اور کیا گھر، کیا سامان، کیا چیزیں سب ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن وہ جب غصہ اللہ میاں کو آ جائے اللہ اپنی امان میں رکھے، ورنہ یہ پہاڑ جیسے جہاز اس سمندر میں چلتے ہیں، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہی جہازوں پر عرب بھی جا کر اپنا سارا سامان تجارت لے کر دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، یہ ہوائی جہاز تھے، اور آج بھی بڑے بڑے بھاری انعامات کے لیے جو شپ پہ ہی سامان تجارت، مسافر تو جاتے ہیں، کوئی ہلکا پھلکا سامان بھی چلا جاتا ہے، لیکن ابھی تک تجارت کے لیے بحری جہاز ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہی بحری بیڑے ہیں جس کی وجہ سے جب وہ جن کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے، یہ طریقہ آ جاتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ قوم سبا ان کو جہاز رانی آتی تھی، قوم سبا ان کو بند باندھنے آتے تھے، تو اتنی ان کی زمین مالا مال تھی نعمتوں سے کہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو مصنفین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کی سونے اور چاندی کے برتنوں میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے، دال چینی اور لبان اور جتنی خوشبو کی لکڑیاں جو آج ہم شاید بڑی مشکل سے استعمال کرتے ہیں ان سب کو وہ جلایا کرتے تھے، اور مشک سے وہ خوشبوؤں سے وہ نہایا کرتے تھے۔ وہ سمندر کبھی دور سے بھی ادھر سے گزر جاتا تو لوگ بدل جاتا تھا کہ یہ قوم سبا کا ماخذ آ رہا ہے۔ یہ قوم سبا جب اللہ نے ان سے ناراض ہو گیا تو سارے جو مارب کا جو طوفان تھا جو آیا، جو ٹوٹ گیا، تو ہر چیز تہس تہس کر دی۔ اس کے بعد سے قوم سبا مختلف جگہ جا کے بس گئی، پھر ان کا نام و نشان نہیں ملا۔ تو ہر نعمت جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، اور جس میں سب سے یہ اس وقت جس انعام کا ذکر ہے وہ جہاز کا ذکر ہے، اس سمیت تمام چیزوں کا اللہ کہہ رہا ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ یہ انعام یہاں پر اللہ رب العالمین کمالات کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کل من علیہ فان، جو چیز اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ زمین، اس پہ میں بھی ہوں، اس پہ جاندار بھی ہیں، اس پہ پہاڑ بھی ہیں، اس میں نعمتیں بھی ہیں، اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو آج کا انسان، اس زمانے کا انسان یا اس سے پہلے کا انسان یا آج کے بعد کا انسان جس چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے جن چیزوں پہ تم اکڑے جا رہے ہو، اترائے جا رہے ہو، یہ چیزیں سب تم سے واپس چل جائیں گی۔ اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ تفاخر بینکم وتکاثر الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لوگ زندگی کھیل و تماشا ہے، اور اس کی سجاوٹ، اس کی خوبصورتی، وتکاثر الاموال والاولاد، تمہارا مال اور اولاد میں کثرت میں دوسرے کے مقابلے میں بڑھ جانا، کمثل غیث، اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جو دیکھنے والے کو، انکار کرنے والے خوش کرتے۔ جب میں جوان ہوتی ہوں، جب میں طاقتور ہوتی ہوں، جب میں حسین ہوتی ہوں، جب میں ذہین ہوتی ہوں، جب میرے ایک اشارے پہ گھر چلتا ہے، جب میرے ایک اشارے پہ ملازم کام کرتے ہیں،
جب ایک اشارے پہ دنیا میری واہ واہ کرتی ہے تو سمجھتی ہوں کبھی اس کو یہ ختم نہیں ہوگا، خوش کرتی ہے، ثم یہی جو فتح رہا ہو، پھر کیا ہوتا ہے وہ زرد ہو جاتی ہے۔ ہر نعمت، ہر چیز، آپ دیکھیں ہم خود اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے ہم ایک سوٹ بنا کے لاتے ہیں، بڑا مہنگا لے کر آتے ہیں، بہت خوبصورت لگتا ہے ہمیں، بڑا اس کو اچھی طرح سیتے ہیں، بڑا ہینگر میں کر کے لٹکاتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے آہستہ 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 پھر وہ پہلے کہیں آنے جانے میں پہنتے ہیں، پھر گھر میں پہنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بہت پہنتے ہیں، پھر وہ کسی کو ہم دے دیتے ہیں، اور نہیں تو پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر مکان، ہر بلڈنگ، ہر فرنیچر مینٹیننس مانگتا ہے، پہلے مینٹیننس مانگتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یعنی پہلے وہ زرد ہوتا ہے، پھر ثم یکون حطاما، پھر وہ بھس بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے انسان کوئی رک سکا؟ لترکبن طبقا عن طبق، تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں پلٹتے چلے جا رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین نے ایک اللہ رب العالمین کی جلال سے اللہ رب العالمین ہی پناہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں الاکرام بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو اللہ رب کریم کی جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا کمالات۔ یہاں پر آلاء سے مراد وہ کمالات ہیں جن کو ہم یا اس زمانے کا انسان یا آج کا انسان نظر انداز کر رہا ہے، اور اس زمانے کا انسان بھی منہ سے تو وہ بھی، ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، اللہ پوچھتا ہے تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں ارد گرد نعمتیں کس نے دی، تو کہیں گے اللہ نے دی۔ مگر پوچھو جب وہ سب کچھ دے رہا ہے تو کیا راستہ وہ نہیں دکھائے گا؟ راستہ بھی بتائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مزید نعمتوں کا حوالہ اور اپنی قدرتوں کا حوالہ اس طرح دیتا ہے، یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ ہُوَ فِی شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن و نئی شان میں ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو صحت دے رہا ہے، کوئی جوان کو بے بس کر رہا ہے، کسی کمزور کو طاقت دے رہا ہے، کسی طاقتور کو دوسروں کے حال پہ ڈال رہا ہے، کہیں کچھ تعمیر ہو رہی ہے تو کہیں کچھ کمزور پڑ رہا ہے۔ ہر آن کوئی وہ اتنے، میں تو شاید گنتی تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ بول سکوں، لیکن ہر آن ہر جگہ نئی شان ہے۔ اس جگہ کچھ اور مل رہا ہے، اس جگہ کچھ اور مل رہا ہے۔ میں مانگوں مجھے بھی ملے گا، وہ مانگے اسے بھی ملے گا، اور جو مانگے وہ بھی ملے گا۔ دیکھیں وہ ایک صحابی تھے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے وسلم کو دیکھنے کے بیمار تھے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس اللہ میاں سے دعا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہم کو جو آزمائش دینی ہے مجھے یہاں دے دے، وہاں نہ، قیامت میں کچھ نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ کیا کوئی دے رہے تو مانگو، یہاں بھی بھلائی مانگو وہاں بھی بھلائی مانگو۔ تو کسی چیز کے بدلے میں بھلائی مانگنا، تو ہم خود غلطی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم خود اپنی زبان کی زد میں آ جاتے ہیں،
ہم خود اپنی دعاؤں کی زد میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے حنان اس کی نئی شان ہے، جو مانگے ساری دنیا وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. تو مانگنے والے کو شانیں کئی دیتے ہیں، مانگنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جو جس فیلڈ میں بڑھتا ہے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو حق کی تصدیق کرتا ہے ہم اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخل کرتا ہے بے نیازی برتتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو مشکل راستوں کی غلط راستوں کی بھی جو جدھر چڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسی طرف اس کو بڑھنے کے لیے دیتا جاتا ہے فرصت. پھر اللہ رب العالمین آگے بڑھ کے یہ بات کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اعلیٰ کو صفات حمیدہ کے بارے میں استعمال کیا ہے کہ بتاؤ ہر آن نئی شان ہے اس کی. پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت یہ ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، کہ عنقریب اے زمین کے بوجھو ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ میں بھی بہت مصروف ہیں، بلکہ جب ہم کہتے ٹائم مقرر کیا ہوتا، ہم نے دنیا میں بھی کچھ لوگ ہوتے دنیا کے لوگ بھی جو اصول پرست ہوتے ہیں، بڑے اصول پرست ہوتے ہیں، جو ٹائم جس کام کے لیے مقرر کیا اس سے ہٹتے نہیں ہیں. میں تو بڑی حیران ہوئی جب میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنا جو وقت جس کام کے لیے رکھتے تھے اس وقت وہی کام کرتے، تو کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے. تو وہ ایک مرتبہ یہ غالباً لارڈ میکالے کا ہے کہ وہ جب وہ گئے وہاں پہ کوئی میٹنگ تھی اور تو پتہ چلا کہ ان کی بیگم بیمار ہے، تو ان سے پوچھا کیسی ہے طبیعت ان کی، خیریت پوچھی. تو انہوں نے کہا ہاں بہتر ہے آپ مل لیں. تو ان کا نہیں، میرا مطلب آپ سے ٹائم نہیں طے تھا میرا ان سے ملنے کا، تو میں نہیں ملوں گا. اس طرح ایک مرتبہ حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں اپنی سرگزشت میں کہ میں ان سے مجھے کوئی ضروری بات کرنی تھی میٹنگ، تو انہوں نے ٹائم نہیں دیا. بڑے مشکل سے یہ طے ہوا کہ وہ جب کھانے کے وقت میں کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہ سب ملنے جائیں گے. تو وہ ملنے چلے گئے، انہوں نے آنے دیا، بیٹھ گئے وہ. تو انہوں نے اپنے جو ان کا اردلی تھا جو بھی تھا اس سے چائے منگوائی ان کے لیے، یعنی خود کھانا کھا رہے تھے. میں حیران رہی کہ یہ اصول تھا ان کا کہ جس وقت جس کام کا ٹائم ہے، تو کیونکہ کھانے پہ بلایا نہیں تھا تو کھانے پہ نہیں، چائے پہ بلایا تھا چائے پیش کر دی. یہ تو دنیا کے عام لوگوں کا مسئلہ ہے جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے لیڈر. خیر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے پاکستان بنانے والے ہمارے مربی محسن، میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ دنیا میں بھی جو لوگ اپنی بات طے کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. رب کائنات تو بہت بڑا رب ہے، اس نے طے کر لیا ہے کہ جتنی میں نے مہلت دی ہے اس مہلت میں میں نہیں چھیڑوں گا. اگر ہم بہت جلدی تم اس کو عذاب دیتے، میں سوچتی ہوں کیسا ہوتا ہے نا. ہم جھوٹ بولتے تو اسی وقت زبان کالی ہو جاتی، ہم کسی کے بارے میں بری نیت کرتے کوئی ہماری انگلی ٹیڑھی ہو جاتی. مطلب اسی وقت اگر پکڑ لیتا ہم کو اللہ، جیسے ہم گناہ کرتے ایسے پکڑ لیتا، تو ہم کبھی توبہ نہ کر سکتے تھے. ہم جب انسان سب کے سامنے آیا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کئی بہت مسائل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، بار بار دیتا ہے. جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے موقع دے رہا ہے. تم میں بھی کہہ رہا ہے زمین کے بوجھو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دونوں قومیں جن بھی اور انسان بھی زمین کی بوجھو ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں. یہ ٹائم تمہارا مہلت کا ختم ہو رہا ہے، یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں اب بھی سدھر جاؤ. جو سدھر سکتا ہے وہ سدھر جائے. اسی لیے ہے کہ جتنے بھی اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالو اور اپنے گناہوں پر بھی پردہ ڈالو. اپنی اصلاح کی کوشش کرو، نہ کہ یہ کہ اپنے گناہوں کو اترا کر لوگوں میں بتاتے پھرو. اعلیٰ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فبأي آلاء ربكما تكذبان میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے اعلیٰ نعمت اور احسانات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گرو جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحد سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے. اس کے لیے بڑا زور چاہیے، چاہے کتنا ہی طاقتور ہو جائے کوئی بھی ہے. بچے ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، ان کی دادی اماں انہیں سکھا رہی تھیں، کہنے لگے کہ دیکھو یہ بال لے کے جاؤ. سب کو ایک ایک بال دی اور کہا یہ بال لے کے جاؤ اور کسی ایسی جگہ چھپانا جہاں کوئی نہ دیکھے. تو جو ایسی جگہ چھپانے میں کامیاب ہو گیا، جس کو کوئی نہ دیکھے، تو اس کو میں ایک انعام دوں گی. سب بچے اپنی اپنی بال لے کر بھاگے اور چھپانے کے لیے چھپا کر آئے.
آخر میں جب پھر پتہ چلی تو ایک بچہ جو ہے نا اس نے اپنی بال نہیں چھپائی، وہ لے کر آ گیا، باقی سب بال چھپا کر آ گئے۔ تو جو بال چھپا کر آئے پہلے ان سے پوچھا دادی اماں نے کہ تم نے بال اپنی کہاں چھپائی؟ کسی نے بتایا میں نے فلاں آٹے کے ڈرم کے پیچھے چھپائی، کسی نے کہا میں نے اس گدوں کے نیچے چھپا دی، کسی نے جو مختلف مقامات تھے بتائے۔ ایک جو ان کا پوتا تھا وہ نہیں چھپا سکا، اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں چھپایا بیٹا؟ کہنے لگے دادی ماں میں جہاں گیا میں نے چھپانے کی کوشش کی، میں چھپا ہی نہیں سکا کیونکہ مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پر اللہ میاں نہ دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اور اللہ کوئی نعمت، کوئی انعام ایسا نہیں ہے جو آج کی دنیا میں ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا نہ ہو، جس کو ابھی میں سورہ واقعہ کی آیت پہلے پڑھ رہی تھی کہ کیا انتم تزرعون، تم نے اگایا ہے، انتم تخلقون، تم نے خود اپنے آپ کو تخلیق کر لیا؟ نہیں، کوئی چیز میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ پھر اس انعام کو وہ اہل عرب بھی استعمال کرتے تھے، ان انعامات کو میں اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ میں اور آپ، یا وہ نہیں بھاگ سکے تو میں اور آپ کیسے اس زمین اور آسمان سے بھاگ سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے آلاء کا مطلب قدرت لیا ہے اور کہا ہے کہ تم اللہ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، بھاگنے کی جو کوشش کرے گا اس دن جو مجرم، تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جو اس کے اندر دو چیزیں استعمال کی، شواس اور نحاس۔ جو شوازن کہتے ہیں اس شعلے کو جس کے اندر دھواں نہ ہو، اور نحاس کہتے ہیں اس دھوئیں کو جس کے اندر شعلہ نہ ہو۔ تو دھواں کی یعنی انتہائی شدت اور آگ کی بھی انتہائی شدت، دونوں چیزیں بیک وقت ان لوگوں پہ چھوڑی جائیں گی جو اللہ کے حضور سے بھاگنے کی کوشش کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کریں۔ کلا لا وزرا الا ربک یومئذ المستقر، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے سوائے اس کے کہ رب کے ٹھکانے کی طرف جاؤ، اور عین المفر، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ جب نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے، وہ زور نہ انسانوں کے پاس ہے نہ کسی مخلوق کے پاس ہے، وہ زور اگر ہے تو رب کائنات کے پاس، جو ظاہر ہے اس دن مجھے اور آپ کو نہیں دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم یہاں پر اللہ رب العالمین نے آلاء کا مطلب قدرتوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ تم رب کی کن کن قدرتوں کا جو ہے تم جھٹلاؤ گے یا انکار کرو۔ کے اندر قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اب تھے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس قیامت کا منظر پیش کیا ہے، جب آسمان پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گا، جب زمین منتشر ہو جائے گی، جب سورج اور چاند کا تمام باندھا ہوا نظام ختم ہو جائے گا، ہر چیز بکھری پڑ رہی ہوگی، تو ظاہر اس وقت کوئی بھی اگر اپنی نگاہ کو اٹھائے گا تو اس کو آسمان پہ یا اوپر کی طرف سوائے اس کے کہ کوئی سرخی یا سختی نظر آئے، اس کے علاوہ کیا چیز نظر آئے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس دن کن کن اپنی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ آسمان پھٹنے کا منظر ہے، یہ قیامت کے واقع ہونے کا منظر ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی لوگ اپنے پورا نظام چلا رہے ہوں گے نا، ایک شخص
دودھ ناپ رہا ہوگا، دودھ ناپ نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص کپڑا ناپ رہا ہوگا، کاٹ نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی. ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا توڑے گا، منہ میں لے نہیں جا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. یعنی پہلی آواز، سور کی پہلی آواز آئے گی جس سے آدمی سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسری آواز جس میں سب اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں میں اور آپ ایسے ہی اپنی دنیا میں، اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. آپ تصور کریں تقریب ہو رہی ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، ہال سجا ہوا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، خوش گپیاں کر رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں بازار چل رہا ہے، کہیں لوگ. ہم دیکھیں کوئی چھوٹی سی آواز آتی ہے تو دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھر کس طرح جو چیز جہاں ہے وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور انسان کی پوری طاقت مل کر بھی اس چیز کو ہٹا نہیں سکتی. جس وقت یہ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور ہمارے بالا کوٹ میں بھی آیا تھا، تو جیسے ایک آدمی کے بارے میں تھا کہ وہ نا زمین کے اندر چلا گیا، آدھا زمین میں اور آدھا باہر، اور زمین برابر ہو گئی. اور جب اس کے بعد وہ زلزلہ رکا اور ریسکیو ٹیمیں پہنچیں اور کوشش کی کسی طرح اس زمین کے اوپر کوئی کدال نہیں ماری جا سکتی تھی، اس زمین کو کوئی کھودا نہیں جا سکتا تھا کہ اس کو کھود کے نکال لیا تھا. اسی حال میں پتہ نہیں کہتے ہیں 5 دن، پتہ نہیں 8 دن کہتے ہیں وہ آدمی زندہ رہا اور اسی طرح وہ ختم ہو گیا. اللہ، وہ ایک ساتھی میری بتا رہی تھی وہاں پہ بنات اسلام کی وہ پرنسپل تھی، ختیجہ نام تھا اس کا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچ گیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ میرے تو ہاتھ پہ صرف 2 کنکریاں، بہت باریک ذرے تھے کنکریاں جو میرے ہاتھ کے ہتھیلی پہ لگے، تو اور میں بالکل خیریت سے رہی. تو وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تک، میں تقریباً 10 دن کے بعد وہاں گئی تھی، کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بارود ہے جو میرے ہاتھ کے اوپر لگا ہے، اس کی جلن آج تک نہیں جاتی. اللہ جانے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ رحمت کا نظام ختم ہوگا، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور اس دن پر اللہ رب العالمین، اس دن کیا حال ہوگا، اس سے آگے اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ پھر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں ہم بھی دنیا میں مائیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی، کوئی شرارت کی، ان کے چہرے پہ ذرا کچھ پتہ چلتا. میری ایک دوست ہیں ڈاکٹر روحینہ، وہ گورنمنٹ کی کوئی آفیسر ہیں، وہ غالباً جہاں پر یہ واقعات جاتے ہیں عورتوں کی زیادتی کے، تو وہ اس کو میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ، جس کا شعبے کا نام بھی نہیں ہے. لیکن وہ ان سے ایک مرتبہ نشست تھی تو کہہ رہی تھیں، کہنے لگیں کہ جب وہ لڑکی دروازے سے اندر آتی ہے یا وہ لڑکا دروازے سے اندر آتا ہے اور ہماری ٹیبل تک پہنچتا ہے، اس وقت ہم فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ مجرم ہے یا بے قصور ہے. باقی میڈیکل ٹیسٹ سارے بعد میں ہوتے ہیں. تو اس کی چال سے ہم بتا دیتے ہیں کہ صرف اس کی چال سے ہم بتا دیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو وہ عام سے لوگ، ان کے احساسات بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہاں پر کہ پولیس غلط بھی لوگوں کو پکڑ سکتی ہے، نہ اللہ کی پولیس غلط پکڑ سکتی ہے، نہ ان سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی جائے گی، نہ ان کو اتنا عزت دی جائے گی تم بتاؤ کہ تمہارا کیا گناہ ہے. وہ ان کے چہروں سے وہ پہچان لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. یعنی اب حاضر ہو گئے رب کے حضور، دنیا میں سب کچھ کر لیا، منمانیاں کر لی، مرضی کر لی، اچھا کیا یا برا کیا، آج حاضر ہو گیا. یومئذ فیومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کی جواب طلبی جو ہے اللہ رب العالمین اس دن کر لے گا. آئیے ہم آگے سنتے ہیں.
امین نے یہاں اب ان آیات میں جو ہم نے 46-61 تک کی آیت پڑھی ہے سنی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے محسنین کا انجام بتایا ہے اور جزا کے بارے میں دلائل دیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ہر وہ شخص جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، یہی وہ کلیہ ہے، یہی وہ قانون ہے جو انسان کی زندگی کے معاملات کا رخ بتاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ نازعات میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اس نے، ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس کو، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے نا کچھ مطالبہ ہی نہیں کرتا، نہیں، وہ اپنے دل کو قابو کرتے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انہوں نے اپنے آپ کو اب اس کی خواہشوں کا غلام ہونے سے روک کے رکھا اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کا جو خوف تھا اس کو سامنے رکھا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین جگہ جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نے کہا کہ حضور، شاید غالباً امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی شخص تم سے دیکھا، تم سے بات کرے تو تم دیکھو کہ وہ بات اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی، اور اگر اللہ نے کہی ہے تو تم مان لو، نہیں کہی تو چاہے وہ اس نے خود کہی ہو یا کسی اور نے کہی، وہ بات پھر شیطان کی۔ یہ بات آسان نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، مت پیروی کرنا اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے خواہشوں کا غلام بنا دیا۔ اب وہ دل، میرا دل بات کرے، سامنے والے کا دل بات کرے، اگر میں اپنے اللہ سے ڈرنے کا ارادہ رکھوں تو پھر اپنی وہ بات دل 100 مطالبے کرے، کروں گی یا کروں گا میں وہ جو میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ سامنے والے مجھ سے 1000 مطالبے کرے مگر میں کروں گی یا کروں گا وہ جو میرے رب نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ تو بس اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف لا لے، خود بخود باقی نظام تو خود بخود درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دربار نبوی میں لوگ شریک تھے، ایک صاحب آئے تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں، میرے اندر بڑی بری عادتیں کہ کیا کہا میں کیا کروں، میں عورتوں سے شغف بھی رکھتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں اور میں رسہ گیری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بہت بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آنا، وعدہ کرو کہ آؤ گے ضرور، بس ایک بات کا اقرار کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ ٹھیک، وہ چلا گیا۔ جب رات کو اس نے شراب پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سوچا کوئی مجھے کچھ نہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے پی دی شراب، وعدہ کر چکا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا تو سچ بولوں گا، تو یہ تو بہت بری بات ہوگی، کیسے سب کے سامنے کہوں گا کہ ہاں میں نے شراب پی تھی، کوئی سزا نہ بھی ملے۔ جب بھی شراب چھوڑ دی اس نے۔ دوسری بات، جب وہ کسی عورت کے پاس جانے لگا پھر اس کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیسی گزری راتیں، تو سچ کا تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں، پھر میں کیا کہوں گا، تو نہیں گیا، رسہ گیری کے لیے نہیں گیا، اسی لیے چھوڑ۔ لیکن یہاں تو اس فرد کے اپنے اختیار میں تھا کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ اللہ کے حضور تو جو پیشی ہے اس میں تو انسان کا اختیار نہیں ہے، وہاں تو نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، بما قدم واخرا، جو چھوڑا تھا وہ بھی دکھا دیا جائے گا، جو آگے بھیجا تھا وہ بھی دکھا دیا تھا، اور جو اس کے اثرات تھے وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا خوف رکھتے ہیں اصل میں انہی کے لیے جنتیں ہیں، انہی کے لیے باغ ہے۔ ایک جملے میں پوری کافشوں کو سمیٹ دیا نا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے نا بما اسلفتم فل کلوا واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے کرو جو دن تم نے میری مشقت میں گزارے تھے، میرے لیے جو مشقت کرے گا اللہ رب العالمین۔ پھر انعامات کیا کہہ رہا ہے، 2 باغ کہتے ہیں جس کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فبأي آلاء ربكما کو تو زبان میں اعلیٰ کا مطلب انعامات لیا ہے۔ 2 باغ کہتے ہیں کہ وہ سلطنت ہے اور اتنے دن تک چلتا رہے گا، 200 سال تک چلتا رہے گا تو اس کی سلطنت ختم نہیں ہوگی۔
اتنے باغ، اتنی اس کی حکومت، ہم حکومتوں کے متلاشی ہیں، ہم اقتدار کے متلاشی ہیں. اللہ کہہ رہا ہر ایک کو 2 باغ دے گا، جس میں ان کے محل بھی ہوں گے، جس میں ان کے خدام بھی ہوں گے، جس میں ان کے انعامات بھی ہوں گے، اور وہ بھی ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور وہ بھی دوں گا جو میں چاہوں گا. مطلب پہلے وہ ملے گا جو انسان چاہتا ہے، پھر اللہ وہ بھی دے گا جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے اس کے لیے نعمتیں انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور انہی نعمتوں میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ ذوات افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. مطلب جو باغات ملیں گے وہ سوکھا ہوا جڑا ہوا باغ نہیں ہوگا، وہ ہر ڈالی بھرپور ہوگی. پتہ نہیں آپ میں سے کس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، کوئٹہ سے آگے جب جا رہے ہوتے ہیں وہاں سیب کے بڑے باغات ہیں، تو ان کی نا جو بہت اونچے نہیں ہوتے وہ درخت، اور ان کی ایک پتلی پتلی سی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے اندر سیب گچھے ہوتے ہیں، بالکل بیر بھی کیا لگی ہوتی ہے. اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے سیب، اور دیکھ کے ایک عجب منظر ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا باغ ہے، دنیا کا سیب کا درخت ہے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں جو بھی ہر ڈالی بھری ہوگی، پھلوں سے لدی ہوگی، پھولوں سے لدی ہوگی. اور انسان، اللہ کہہ رہا ہے پھر ایک نقشے کے بعد پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ان میں سے کوئی ڈالی تم بنا کے دکھا دو، کوئی پھل تم لا کے دکھا دو، کسی کا تم انکار کر کے دکھا دو. نہیں تو دیکھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے. اور جو سورہ غالباً محمد میں ہے نا کہ فِيهَا عَيْنٌ لَبَن فِيهَا عَيْنٌ خَمْرٌ، چشمے، شہد کے چشمہ ہوگا، دودھ کا چشمہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین، اور پانی کا، صاف پانی کا چشمہ ہوگا. صاف پانی کی اہمیت ہم سب خوب واقف ہیں. اور دودھ کا بھی ہوگا، چشمے کا بھی، اور شہد کا بھی چشمہ ہوگا. اللہ رب العالمین، اور جس کی دونوں شاخیں بسہولت جہاں چاہیں گے وہاں نکال لیں گے، جو چاہیں گے جہاں بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کوئی پھاوڑے کو دال لانی پڑے گی. کیسی بڑی بات ہے. انسان دنیا میں جن چیزوں کا تصور کر رہا ہے ان چیزوں کا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہاں پر وہ چشمے ان کو ملیں گی، ہر چیز ملے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں یہ پوری اب سے لے کے آخر تک اللہ رب العالمین نے اعلیٰ سے مراد انعامات لیے ہیں. تو اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں. ایک قسم ہو سکتی ہے جو دنیا میں ہم نے دیکھی ہے، ایک آم وہ جو دنیا میں کھاتے تھے، ایک آم وہ جو اللہ میں ہمیں بتائے گا کہ کتنا لذیذ پھل ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے 2 مختلف قسم کے لذتیں ہوں. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمارا رب بتاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس ورائٹی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ہر پھل کی 2 قسمیں، اور وہ باغ کتنا بڑا باغ ہوگا، اور کتنے پھل ہیں جو ہم جانتے ہیں پاکستان کے لوگ، کتنے پھل ہیں جو ہم نہیں جانتے، کتنے پھل ہیں جو برطانیہ میں پائے جاتے ہیں، کتنے پھل ہیں جو امریکہ میں پائے جاتے ہیں، کتنے پھل ہیں جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. اس کو وہ ہمارے پاس کبھی ہندوستان کے پھل کوئی تھوڑے بہت آ جاتا ہے، وہ لیچی ہے، وہ کٹہل ہے، اس کا نام کبھی بھی سنتے ہیں. کچھ پھلوں کی ہمارے پاس بہت آتے ہیں، کچھ پھلوں کی دوسری جگہ بہت آتے. تو اللہ کہہ رہا ہر پھل کی 2 قسمیں موجود ہیں. تم جب چاہو جیسے چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اللہ کہتا ہے یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انعامات کے ہیں. تم کن کن نعمتوں کا اللہ کے انکار کرو گے جو تمہیں قیامت میں ملے گی. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ أَسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَعَانٍ. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. استر اللہ کہہ رہا ہے جو ہے نا دبیز ریشم کے ہوں گے، استبرق کے ہوں گے. تو آپ بتائیے جو اوپر کا اپر ہے وہ کتنا حسین ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَعَانٍ. اور ان کی تمام جو ڈالیاں ہیں وہ پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوں گی. انعامات کے جتنا بھی خوشکن تصور یا جتنا بھی تصوراتی دنیا ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین بتا رہا وہ سب ملے گا. کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا
جو لوگ دنیا میں اللہ کی مرضی پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور آپ اس وقت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے جو سزا اٹھا رہے ہیں، جو مشکل اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی بھپتیاں سہ رہے ہیں، اپنے گھر مال اسباب چھوڑنا پڑ رہا ہے، ان سب کے لیے، اور آج بھی جو ایسا کرے گا ان سب کے لیے انعامات موجود ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اعلیٰ کو انعامات ہی کے نام مطلب میں لیا ہے۔ پھر کَأَنَّهُنَّ یاقوت والمرجان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہہ رہا ہے وہاں پہ وہ عورتیں ہوں گی جو شرمیلی، یعنی کنواری جن کو ہم کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین وہ دنیا میں کیسی بھی عمر گزار کے جائیں، کیسی بھی شکل لے کے جائیں، لیکن اگر وہ اللہ والی ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والی ہیں، اللہ کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر کے اللہ سے دین کا سودا کرنے والی ہیں، تو وہاں اللہ بالکل ان کو نئے سرے سے باکرہ بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور پتہ نہیں کیا سوال پوچھا، کیا میں جنت میں چلی جاؤں گی، میں نیکی کر رہی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پھر آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل سے جب سے آپ نے کہا ہے کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو جب سے بہت یہ رو رہی ہے۔ تو کہا نہیں، ہر بوڑھا جوان ہو کے جائے گا۔ کہتے ہیں جب جنت میں جائیں گے تو ایسی ہوا چلے گی تو ہر ایک دوسرے کو کہے گا تم اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے، اتنے پیارے کیسے ہو گئے، تم بھی تو دیکھو اپنے آپ کو، تم بھی بہت خوبصورت ہو گئے، تم بھی بہت پیارے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شرمیلی ہر وہ ارمان جس کے لیے آج ہم پوری تگدو کر رہے ہیں اور نہیں حاصل ہوتا جب تک یہ کہ اللہ نہ چاہے، تو کسی کو وہ اللہ کہہ رہا وہاں پر سب کچھ ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ یہاں یہ بھی نعمت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ کہہ رہا کَأَنَّهُنَّ یاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرو اور موتی۔ وہ عورتیں بھی ہیں جو ہیرے و موتی خوبصورتی کی اور قیمتی کی اور ہمارے ارمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ عورتیں ایسی ہو جائیں گی جیسے ہیرے اور موتی، اور اللہ رب العالمین ان کو ہیرے و موتی بھی غالباً دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کَأَنَّهُنَّ یاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت ہیں، گویا وہ موتی ہیں، یعنی سارے ارمان جو عورت اپنے بارے میں رکھتی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں سب پورے کروں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہاں پر بھی اعلیٰ سمرات اللہ رب العالمین نعمت ہی لیتا ہے۔ پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نیکی کی تھی، دنیا میں انہوں نے مشقت اٹھائی تھی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے گرمی میں پیاس برداشت کی، روزہ رکھا میرے لیے، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو آخرت کی پیاسا نہیں رہنے دے گا، تشنگی سے بچا لے گا۔ دنیا میں جس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی، اللہ قیامت کے ان تمام نیکیوں کا اور تمام مشقتوں کا بدلہ دے گا، اور انسان سوچے گا کاش میں دنیا میں مزید کوئی نیکی کر لیتا، مزید کوئی مشقت اٹھا لیتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں اللہ رب العالمین جو ہے اوصاف حمیدہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ ہیں۔ اعلیٰ مطلب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔
رب العالمین نے بتایا کہ من دونہما جنتان، دو باغ، ان دو باغوں کے علاوہ. یہ بات کہ جو اصحاب سابقون الاولون ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین مزید نعمتیں دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے جن دو باغوں کا ذکر ہے وہ سابقون الاولون کیا ہو، اور جو اب بعد میں ذکر ہے وہ اصحاب الیمین کے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم ثلۃ الاولین قلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین باکواب، اس سے ایک آیت ہے نا، یطوفون علیہم ولدان مخلدون باکواب مباریق کاسم معین لا یصدون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال لؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون. تو اللہ رب العالمین ان کا ذکر الگ کرتا ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر بھی الگ کرتا ہے اللہ میں. اور اصحاب الیمین یعنی پہلے جو ہم نے دو باغات کا ذکر تھا سابقون اولون کا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے اصحاب الیمین کا ہے. اصحاب الیمین ثلۃ من الاولین قلیل ثلۃ من الاخرین، وہ بھی ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انعامات رکھیں. اور یہاں پہ یہ انعامات ہیں، ان کے لیے بھی گھنے سرسب شاداب باغ ہوں گے. اور ان کو بھی اللہ کہتا ہے تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہمتان کا مطلب گھنے سرسب شاداب باغ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیما عینان نداقتان، یہاں بھی دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے. اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. فیہا فاکہۃ والنخل والرمان، یہاں پر بھی ان میں بھی بکثرت پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، اور سب جنتیوں کے لیے ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں پر پھر اللہ کہتا فیہن خیرات حسان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں ہوں گی. تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پہ حوریں زیادہ افضل ہوں گی یا دنیا کی عورتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتیں، کیونکہ وہ نماز پڑھتی تھیں، وہ روزہ رکھتی تھیں، وہ مشقت اٹھاتی تھیں، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتی تھیں. اور حوریں وہ ہوں گی جو اللہ نے ان کی خدمت کے لیے رکھی ہوں گی جنتیوں کے لیے. اغلب گمان یہ ہے کہ جو ہے یہ وہ بچیاں ہوں گی جو کم سنی میں اللہ کے پاس چلی گئیں، ان کے والدین جنت میں نہیں گئے، یا ان کافروں کی اولادیں جو ان کے والدین جنت میں نہیں گئے تو وہ حوریں ہوں گی. واللہ اعلم بالصواب. حور مقصود. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی القیام، قیاموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اور ان جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے انہوں کو چھوا نہیں ہوا ہوگا. یہاں ان سب جگہ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ کا مطلب نعمتوں سے لیا ہوا ہے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور وہ جنتی سب قالینوں اور نفیس تکیوں پر فرش لگائے ہوئے ہوں گے. دیکھیں وہاں پر جو عبقری کا لفظ ان کے عرب کے ناولوں اور کہانیوں میں استعمال ہوتا تھا، وہ مافوق الفطرت چیزیں جو علاقے تھے یا چیزیں تھیں جہاں پہ انسان نہیں پہنچ پاتا تھا، وہ کہتے تھے عبقر ہے، عبقری ہے. تو اور ہم اپنی زبان میں پرستان جس کو کہتے ہیں اردو میں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اتنا عبقر ہے کہ وہ اس کے لحاظ سے کہ کوئی عبقری الحسان، کہ اس کے بارے میں کوئی دنیا کی تصور جو ہے نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں سے اعلیٰ ہے، الگ ہے، بڑھ کر ہے. یہاں تک اللہ رب العالمین نے اعلیٰ کو انعامات سے نوازا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال فبأي آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین کہہ رہا بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جو جلیل و کریم ہے، جس نے بے شمار انعامات انسانوں کو نوازے ہیں، اور ان انعامات کو انسانوں ہی کے لیے بنایا ہے. ان انعامات کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ انعام مجھ سے لے رہے ہو تو جو میں طریقہ زندگی تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں اس طریقے کو بھی لے لو. اور انتہائی پاگل ہے وہ انسان اور ہیں جو انعام تو اس سے لے رہے ہیں
اور اپنی مرضی سے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، حالانکہ ہم جب اپنی مرضی سے چلاتے ہیں تو چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. ہم چھوٹی سی مشین بھی خرید کے لے کر آتے ہیں، اس مشین کو بھی ہم اسی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح مشین کے بارے میں ہدایت دی تھی. اگر مشین کو اس کی ہدایت پر نہ چلایا جائے تو کپڑا دھونے کی مشین کپڑا نہیں دھو سکتی، ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں ٹھنڈا کر سکتا. ہم دیکھیں ہمارے گھر میں فریج رکھے ہیں سب کے پاس، تو سب گرمیاں فریج کا دروازہ کھولیں ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، لیکن کوئی فریج کا دروازہ کھولے کھڑا نہیں رہتا صبح سے شام تک. سارے بچے لین سے فریج کا دروازہ کھولے نہیں کھڑے رہتے چاہے کتنی بھی گرمی ہو، اس لیے کہ پتہ ہے کہ فریج خراب جائے گا، بیٹھ جائے گا. تو وہ مشین خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو اس کی غلط طریقے سے استعمال کیا. انسان کا پورا سسٹم اللہ کی اطاعت کے لیے بنا ہے. جب اس کو غیر اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو انسان خود بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی فساد برپا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس صورت میں بتاتا ہے کہ رب نے بے شمار انعام ہمیں دیے ہیں، اور ان انعامات کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر انعامات وہ ہوں گے جو آخرت میں اللہ نیک اور متقی اور اپنے چاہنے والوں، اپنی اطاعت کرنے والوں، اپنا کہنا ماننے والوں اور اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے والوں کو عطا کرے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں جنتیوں میں شامل کر لے. واخر